السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عربک ٹیچر چینل پر طلباء، طالبات اور اساتذہ کرام بھائیوں اور بہنوں کو میری طرف سے بڑا ہی محبت بھرا، ادب بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کوئی سبق نہیں پڑھنے جا رہے، یعنی کسی بک کا کوئی سبجیکٹ نہیں پڑھنے جا رہے، بلکہ آج ہم کرنٹ افیئر کے اعتبار سے، یعنی اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں اس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس کے متعلق کچھ پہلی باتیں، کچھ پرانی باتیں، کچھ نئی باتیں انشاءاللہ میں کروں گا۔ اصل میں زیادہ تر میرا ٹارگٹ جو ہے یہاں پر ہیں میرے وہ بچے، میرے وہ بھائی، وہ پیارے طلباء، اسٹوڈنٹس کہ جن کو بقیہ تمام سبجیکٹس پر تو بڑے اچھے طریقے سے ان کی تیاری بھی کروائی جاتی ہے، ان کو بتایا بھی جاتا ہے، لیکن امت مسلمہ کی تاریخ اور خاص طور پہ اس وقت جو معاملہ فلسطین میں، غزہ میں چل رہا ہے، جو مسلمانوں کی یہ حالت اس وقت ادھر بری کر رکھی ہے، اس کے متعلق بہت کم ہی معلومات اساتذہ کرام مدارس میں، اسکولوں میں، ٹھیک ہے، جگہ جگہ پہ دیتے بھی ہوں گے، لیکن بہت کم دے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ الرحمن آج میں اپنے بچوں کو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ نقشے پر سمجھا کر بتاؤں گا کہ یہ جو اس وقت اسرائیل، یہ چھوٹا سا ایک ملک جو ہے یہ قائم ہوا ہے، یہ اس وقت دنیا کے نقشے پر کھڑا ہے، یہ کب بنا ہے، یہ کیسے بنا ہے، اور یہودیوں کی پرانی تاریخ کیا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ الرحمن ہم پڑھیں گے، اور ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ جو یروشلم ہے، یعنی بیت المقدس ہے، ٹھیک ہے، بیت المقدس ہے، یروشلم ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے ہمارے دین میں، دین اسلام میں، ٹھیک ہے، اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ کہ جو اصل مسجد اقصی ہے وہ کس طرح ہم سے اس کو چھپا کے رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کو کچھ اور ہی مسجد اقصی کی جگہ پر اصل میں دکھایا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو ہم آج پڑھیں گے، تو ہم اس جگہ سے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں کہ پیارے بچوں، یہودی کی تاریخ کیا ہے؟ آج جو ہم دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کون سی مخلوق ہے، یہ کون سے انسان ہیں کہ جن کے دلوں میں اتنا بھی رحم نہیں ہے کہ جنہوں نے آپس کی لڑائی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اپنے اقتدار کی وجہ سے، ٹھیک ہے، 2000 سے 2500 تک جو ہیں وہ بچے ہی انہوں نے اپنے جو ہے وہ اقتدار میں، ظالموں نے، اس جو 7 اکتوبر سے یہ کانفلکٹ جو شروع ہوا ہے، جو جھگڑا شروع ہوا ہے، اس میں 2500 جو ہے وہ بچے ہی انہوں نے شہید کر دیے ہیں، اور اس میں خواتین بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہودی کی تاریخ جو ہے نا وہ سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ یہودی ہیں کون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے۔ کہاں پہ؟ عراق میں۔ یہ آپ ساتھ میں نقشہ بھی میں آپ کو دکھاتا جاؤں گا انشاءاللہ، آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھتے جائیں۔ یہ کوئی ویڈیو ایک ہی نہیں، بہت زیادہ ویڈیوز اس معاملے پر انشاءاللہ میری آئیں گی، آپ تمام ویڈیوز کو دیکھیں، انشاءاللہ علم میں اضافہ ہوگا اور سمجھ بھی آئے گی۔ عراق کا ایک شہر تھا ٹھیک ہے، شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، وہیں آپ پلے بڑے، آپ نے اپنی جوانی کے تمام ایام لیل و نہار وہی گزارے، حتیٰ کہ وہیں پہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت بھی عطا فرما دی۔ جب نبوت عطا فرمائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا جو ہے نا وہ شروع کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اپنی قوم کو سمجھانے لگے، اپنے والد کو سمجھانے لگے، یہ ساری چیزیں قوم کے ساتھ مقابلہ بازی، یعنی مقابلہ بازی سے مراد یہ ہے کہ قوم آگے سے جو ہے وہ غلط ریئیکشن دیتی ہے باتوں میں، زبان کے ساتھ، تو آپ جو ہے نا وہ بار بار اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اور اللہ کے بعد پیغام کو جو ہے نا وہ پہنچانے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی۔ بالآخر ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ دیکھیں، میں بہت زیادہ تفصیل تو نہیں کروں گا، لیکن شارٹ کٹ ضرور بتاؤں گا تاکہ میرے بچوں کو ساری باتیں جو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالآخر جو ہے ایک دفعہ قوم کے
بتوں کے ساتھ کچھ ایسا رویہ کیا کہ ان کو توڑ پھوڑ دیا۔ جب توڑ پھوڑ دیا تو قوم نے کہا کہ اب ابراہیم کو جو ہے نا وہ اس توڑ پھوڑ کی ایک ہی سزا ملنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اس کو آگ میں جلا دیا جائے۔ تو عراق کے لوگ جمع ہوئے اس بات پر، انہوں نے ایک آگ کا انتظام کیا، آگ جلائی گئی، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا گیا۔ جب اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا تو اللہ کے فضل و کرم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ بچ نکلے۔ تو وہیں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، انہوں نے بھی دیکھ کے اس صورتحال کو کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ اکبر۔ جب کلمہ پڑھا تو اب قوم نے سمجھا کہ ابراہیم جو ہے نا وہ ہمارے بس کی بات نہیں رہی، ہم سے وہ قابو آنے والا نہیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نا وہ نمرود کے، جو عراق کا اس وقت کا بادشاہ تھا، ٹھیک ہے، عراق کے اس وقت کے بادشاہوں کو نمرود ان کا نام لیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، نمرود کے دربار میں پیش کیا۔ وہاں پہ مکالمہ ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا میرا الہ کون ہے، میرا رب کون ہے، میرا مشکل کو ہے، یہ ساری باتیں ہوئیں۔ پھر وہیں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا وطن کر دیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی ابراہیم کو نکال دیں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی۔ اب دیکھیں یہ میں یہودیوں کی آپ کو جو ہے نا وہ تاریخ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں بھی اور دیگر ویڈیوز انشاءاللہ اس پر میری آتی رہیں گی آپ کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی، آپ چلتے چلتے مصر پہنچے، ٹھیک ہے، مصر پہنچے۔ مصر میں آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا، اچھا یہ ہے مصر، ایجپٹ انگلش میں، ٹھیک ہے، ایجپٹ مصر، یہ میرے بچوں کو ضرور یاد رہنا چاہیے۔ عراق سے مصر آئے، ٹھیک ہے، مصر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، بی بی ہاجرہ ساتھ تھی، حضرت لوط علیہ السلام ساتھ تھے۔ مصر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملہ پیش آیا کہ آپ کو دربار میں مصر کا بادشاہ اس کے سامنے بلایا گیا، حضرت بی بی ہاجرہ کے ساتھ انہوں نے برا سلوک اس نے کرنے کی کوشش کی، یوں دوسرے لفظوں میں یہ کہ وہ انہوں نے برائی کی کوشش کی جس میں وہ ناکام ہوئے۔ اللہ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ وہاں سے پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کا بھی دل نہیں لگا، یعنی نفرت ہو گئی، تو وہاں سے آپ گئے فلسطین، ٹھیک ہے، فلسطین یعنی جارڈن، لبنان، یہ آج کا اسرائیل، یہ سیریا، یہ عراق، یہ تمام تر جو علاقہ تھا نا یہ اس وقت کا فلسطین تھا، ٹھیک ہے۔ آج تو ہمیں یہ فلسطین نظر آتا ہے نا، یہ چھوٹی سی غازہ سرپٹ جو ہے نا یہ نظر آ رہی ہے ہمیں، سٹرپ نظر آ رہی ہے، یہ غازہ سٹرپ نظر آ رہی ہے، اور ادھر تھوڑا سا ویسٹ بینک میں جو ہے نا وہ کچھ لوگ رہ رہے ہیں مسلمان، ہم اسی کو فلسطین سمجھتے ہیں، لیکن یہ سارا علاقہ جو نا یہ فلسطین تھا۔ تو یہاں پہ آئے، یہاں پہ آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈیرا ڈال دیا۔ کافی عرصہ تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اللہ سے دعائیں مانگ کے جو وہ آپ اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، لیکن کافی عرصہ تک کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی آفیشلی بیوی تھی نا، جو آپ نے عراق سے شادی جس کے ساتھ کی، وہاں سے جو ان کی خاندانی بیوی تھی حضرت ہاجرہ، انہوں نے کہا کہ آپ اپنی اس لونڈی جو کہ مصر کے بادشاہ نے آپ سے امپریس ہو کر جو ہے نا وہ متاثر ہو کر مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بطور تحفہ ملازمہ کے طور پر دے دی تھی، ٹھیک ہے، نام ان کا تھا بی بی ہاجرہ۔ اچھا ادھر سے جو بی بی آئی تھی نا، شاید میں نے آپ کو نام غلط بتا دیا، اس کا نام تھا بی بی سارہ، ٹھیک ہے، عراق سے سارہ۔ تو ہاجرہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح فرما لیا۔ جب نکاح فرمایا تو اللہ کے فضل و کرم سے بی بی ہاجرہ سے اللہ نے بیٹا دیا، جس کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل رکھا۔ اسماعیل جب پیدا ہوئے تو گھر میں جو ہے نا وہ معاملات کچھ خراب ہونے لگ گئے۔ جب خراب ہونے لگ گئے تو اللہ نے کہا کہ آپ کی بیویوں کو اب جو ہے نا آپس میں رہنا ایک جگہ پہ اچھا نہیں رہے گا آپ کے لیے، آپ ایسا کریں کہ یہاں سے فلسطین سے ہجرت کریں اور اپنی بیوی جو ہے وہ اس کا نام کیا ہے ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے نیچے اتریے۔ یہ ہے عربن پیننسولا یعنی جزیرہ نمائے عرب، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں
اردو میں، ٹھیک ہے، جزیرہ نمائے عرب، جزیرہ اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جس کے ارد گرد نا پانی ہو، لیکن یہ ارد گرد پانی نہیں ہے، یہ ادھر ریڈ سی ہے، یہ پرشین گلف ہے، ٹھیک ہے، یہ بحیرہ ہند ہے، یعنی کہ عربین سی ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں، تو ادھر ایک طرف اس کے خشکی ہے، اس لیے اس کے جزیرہ نما کہتے ہیں، جزیرہ نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پہنچے مکہ میں، ٹھیک ہے، مکہ میں لا کے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آباد کر دیا۔ اب یہاں تک تو جب میں نے یہاں تک بات کی ہے، تقریباً یہ 10 منٹ کی ویڈیو بن چکی ہے، تو یہاں تک تو کسی یہودی کا کوئی ذکر نہیں آیا، لیکن یہ میں نے کیوں بتایا کہ میرے بچوں کو تفصیل سے پتہ چلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بی بی ہاجرہ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے اسماعیل، ٹھیک ہے، اسماعیل کی عمر جب 13 سال یا 14 سال ہوئی، 12 13 14 کوئی بھی آپ کر لیں، اس کے بعد اللہ نے ادھر فلسطین میں جو آپ کی بیوی پہلے تھی، بیوی جو تھی بی بی سارہ، اس کے بطن سے بھی اللہ نے بیٹا عطا فرما دیا، ٹھیک ہے، بیٹا عطا فرمایا، اس کی خوشخبری لے کے فرشتے آئے کہ ہم نے آپ کو اسحاق بیٹا عطا فرمانے کی اللہ نے پروگرام بنایا۔ تو 13 یا 14 سال بعد یہاں فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ بیت المقدس جو ہے، یروشلم جو ہے، یہاں پہ آباد تھے، یہاں پہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوسرا بیٹا عطا فرمایا، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اصل میں یہیں سے بنی اسرائیل کا جو ہے نا، یہ سمجھے کہ آغاز ہو چکا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری برانچ ہے، ٹھیک ہے، یہیں سے۔ تو انشاءاللہ یہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، ہم اس کو یہیں پہ بس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو مزید اس سے آگے بتائیں گے۔ تو پیارے بچوں، ضرور ان ویڈیوز کو آپ نے دیکھنا ہے، بالکل اس میں کوتاہی نہیں کرنی۔ اگر آپ اسلام کی اور خاص طور پر فلسطین کی آپ تفسیر کو پڑھنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے کرنٹ افیئرز اور موجودہ جو حالات ہیں وہ اگر آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کو تمام معلومات ملتی رہے گی، تاریخ بھی ملتی رہے گی، اور انشاءاللہ اسکول کی بکس کے کچھ جو ہے نا وہ اسباق بھی آپ کو ساتھ ملتے رہیں گے، انشاءاللہ وہ بھی ہم اس کو ساتھ ساتھ چلاتے رہیں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔